السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، عمرہ آپ کر کے آئے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ کیسا رہا سر سفر آپ کا؟ مظفر بھائی، یہ سفر ہی ایسا عظیم سفر ہے، اس کے متعلق کیا کہیں۔ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بولنا بھی چاہتے ہیں مگر جملے نہیں مل رہے ہوتے۔ سفر بے انتہا خوبصورت تھا، بے انتہا خوبصورت۔ لیکن میں تمام دیکھنے سننے والوں کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ مکہ مدینہ کے علاوہ کہیں بھی سفر کرتے ہیں، کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو 5 اسٹار سے بھی اوپر فیسلٹیز مل جائیں، سمجھیے گا اس بات کو۔ لیکن جب آپ اس طرف سفر کرتے ہیں، حج کا سفر کرتے ہیں، عمرے کا سفر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ذہن بنانا ہوگا کہ آپ کے لیے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو اس سفر میں اللہ رب العزت کی ذات نے امتحان لے رہی ہے انسان سے، کیونکہ اس وقت ہم آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے بچنا ہوتا ہے۔ آپ کو غصہ نہیں کرنا، آپ کو لڑائی نہیں کرنی۔ اگر یہاں آ کر آپ جب حرم میں پہنچے یا مکہ میں پہنچے، آپ کو ہوٹل کے کچھ معاملات میں کمی پیشی مل جائے، یا ٹرانسپورٹ کے معاملات میں کمی پیشی مل جائے، یا کچھ بھی معاملات ہو جائیں، یہاں سب سے پہلے آپ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ تو اس سفر میں مشکلات ہیں، لیکن ان مشکلات پہ صبر پر اجر بھی اللہ پاک نے بہت بڑا رکھا ہوا ہے۔ تو برکیف جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے، بڑا ایک دل کی کیفیت بڑی عجیب تھی اس وقت، وہ بیان سے باہر ہے۔ دل تڑپ رہا تھا اور دھڑک رہا تھا، بس جلد از جلد ہم اس مقام تک پہنچے جس مقام پر جانے کے لیے سب تڑپا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ حرم میں پہنچے ماشاءاللہ، اور کہتے ہیں نا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، 120 رحمتیں پہلی نظر پڑنے والے کو اللہ پاک عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ تو خیر جتنی دعائیں ہو سکتی تھی امت کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزیزوں کے لیے، آپ جیسے بھائیوں کے لیے، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے، جو مسلمان ممالک میں جہاں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ان کے لیے، جتنا حد تک ممکن ہو سکتا تھا الحمدللہ وہ سب دعائیں کی ہیں۔ موسم بڑا اچھا تھا ماشاءاللہ۔ جب جدہ پہنچے تھے تو اس وقت بارش ہو رہی تھی، اور کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو فجر کی نماز بھی ہمیں جدہ ایئرپورٹ پہ ملی، تو بڑا ایک سہانا سفر تھا الحمدللہ، بہت مزہ آیا اس میں۔ کئی تجربات ایسے سامنے آئے، اور میں یہ لازمی یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ عمرے پہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا میں، سب سے پہلا نمبر پہ عمرے میں سب سے زیادہ جو لوگ جاتے ہیں پاکستانی جاتے ہیں۔ تو جاتے وقت اگر ہم ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھیں گے تو بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تجربات کیا تھے؟ مثال کے طور پہ میرے ساتھ ایک قافلہ تھا، اور کوشش تھی کہ اچھے سے اچھا ہم قافلہ لے کر چلیں۔ سب سے پہلا تجربہ یہ ہوا کہ جب ہم ہوٹل میں پہنچے تو وہاں پر کمروں کی صفائی نہیں تھی۔ اچھا، چونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل لیتے ہیں یا بہت ہی لگژری آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اماؤنٹ بڑھانا پڑے گا۔ تو ہماری نیت یہ تھی کہ بے شک ہوٹل تھوڑا سا کم مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بس اس سرزمین پہ اللہ پاک پہنچا دے۔ اور میں الحمدللہ جاتا رہتا ہوں، آپ جانتے ہیں اس چیز کو۔ میں نے آج تک جو ہے، یقین کیجئے گا میری اس بات پر، کبھی ہوٹل کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی۔ میرے نزدیک سب سے بڑا مقدر یہ کیا کم ہے، میرے گندے قدم اور ان کا حرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر جاتے وقت ایک مسلمان کا آرزو اور تمنا یہی ہے کہ میں گندہ ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار کی نظر عنایت صدقہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا ہے، تو یہ کیا کم مقام ہے آپ کے لیے؟ تو یہاں ایک تجربہ یہ ہوا کہ جاتے وقت ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اچھا ہوٹل ہوگا، انشاءاللہ پوری آپ کو فیسلٹیز دیں گے، تو وہ ذہن میں پہلے ہی یہ چیز بنا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مشکلات نہیں آئیں گی۔ تو یہ ایک میرا تجربہ ہوا۔ اب الحمدللہ کافی دوست آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں ان کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں، کہ بھی آپ کی ٹرانسپورٹ بھی لیٹ ہو سکتی ہے، ہوٹل میں کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں 100% کہیں نہیں ہوتا، ان ایکسپیکٹڈ چیزیں نا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو یہاں سے ٹریول والا ہے، مثال کے طور پہ آپ عرب میں ہیں، آپ مکے میں، اور ہم آپ سے کہتے ہیں مظفر صاحب ہمارا قافلہ آ رہا ہے، آپ نے فلاں ہوٹل بک کرنا ہے۔ آپ ہوٹل بک کرنے گئے، پتہ یہ لگا کہ اس میں کمرے ہی موجود نہیں ہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہو جاتی ہیں، لیکن زائرین جتنے جانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بس یہ جو لکھ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ بھائی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں لیکن آپ اس پہ پورا نہیں اتر پاتے۔ لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا، میں ایک اور تجربہ یہاں ضرور شامل کروں گا، جس نے حضور کے شہر میں شور کیا
کہتے ہیں کہ وہ شہر مقدسہ ایسا ہے کہ وہاں پر زور سے سانس لینا بھی بے ادبی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے وہاں شور کیا یا جس نے مکہ میں شور کیا، یہ میرا تجربہ ہے، پچھلی بار کا بھی اس بار کا بھی بارہا تجربات لوگوں کے سامنے آئے، آپ کو فوراً پکڑ دے دی جائے گی۔ ہمارے قافلے میں بھی کچھ صاحبان کی طرف سے ایسا ہوا تھا، لیکن پکڑ بھی آئی ان پر، پھر لیکن اللہ پاک کا کرم بھی ہوا، انہوں نے گڑ گڑا کے معافی مانگی، ہم نے ان کے لیے دعائیں کی، تو سرکار کا کرم ہو گیا، اللہ نے ان پہ کرم فرما دیا، تو کچھ ہم بڑے معاملات سے بچ گئے۔ میں تمام دیکھنے والوں کو کہوں گا اللہ آپ کو مجھے بار بار بلائے، جاتے وقت برحال آپ تمام دیکھنے والوں سننے والوں نے یہ اپنا ذہن بنا کر جانا ہے، ٹریولز والوں کی طرف سے کوئی کمی پیشی ہو جائے، دیکھیں کوئی جان بوجھ کے بھی نہیں کرتا، یہ ذہن رکھیے گا، کیونکہ ہر ٹریول یہ چاہتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کام کروں۔ 19-20 کہیں نہ کہیں لازمی ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ بہرحال آپ یہ سوچیں یار یہ کیا کم ہے، آپ بیت اللہ کے سامنے، اور میں جب مظفر بھائی نیت کرتا تھا نا نماز کی، جب ہم یہاں نیت کرتے ہیں اپنی مسجد میں پاکستان میں، ہم کیا کہتے ہیں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اب وہاں عین کعبہ سامنے، سوچئے کہ اس وقت ہماری پھر کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ عین کعبہ ہمارے سامنے، وہاں نیت کا تصور میں ہوتا تھا، یہاں تصویر کعبے کی ہمارے سامنے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو مکے کے حالات ہے، الحمدللہ زیارتیں بھی کی، جبل رحمت پہ گئے، وہ جبل رحمت جہاں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے 5 گھنٹے تک دعا مانگی تھی لگاتار، اپنی امت گئی، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے۔ غار ثور کی زیارت ہوئی الحمدللہ، مینا کو دیکھا، میدان عرفات کو دیکھا، جو مکہ پاک کی زیارتیں ہیں جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا الحمدللہ وہ کی۔ طائف گئے تھے، وہاں سے پھر بڑا عمرہ بھی کیا تھا، جارانہ سے پھر ہم نے بڑا عمرہ کیا۔ تو الحمدللہ اسی طرح جب ہمارے ساتھ کئی نامور علماء بھی موجود تھے، تو الحمدللہ تو وہ بس میں مائک کا سسٹم ہوتا ہے، تو الحمدللہ بڑی الحمدللہ خوبصورت محفل نعت بھی ہماری چلتی رہی، سبحان اللہ ماشاء مطلب آپ کی تو تقریباً عبادتوں میں ہی گزرا ٹائم، ایک بس میں ہو، سفر میں ہو، آپ کا ٹوٹل عبادت میں ہی گزرا۔ بس کوشش تو پوری تھی، اللہ قبول فرما لے۔ کہتے ہیں عبادت پہ ہم کون ہوتے ناز کرنے والے، ٹھیک ہے، قیامت کے اگر یہ منہ پہ دے مار دی جائیں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اللہ ہماری عبادتوں میں خلوص عطا فرما لے، بس یہ دعا ہے۔ آمین۔ حضرت سرکار کی حاضری کیسی تھی، سرکار کی طرف اللہ اکبر، اس کی کیا کیفیات تھیں آپ؟ یہ تو بیان سے بھی باہر ہے۔ جب ہم مدینہ شریف پہنچے تو رات کا وقت تھا، اور چونکہ میں قافلے کو مینیج کرتے کرتے بہت تھک چکا تھا، تو میں نے اپنی سسٹر سے کہا کچھ دیر آرام میں کر لوں، کیونکہ میرا سر بہت درد کر رہا تھا، اور مدینہ جب پہنچ ٹھنڈا یخ ماحول، ماشاء اللہ، اوئے ہوئے ہوئے، بہت سردی سر، کیونکہ شروع کے 3 دن مدینہ پاک میں، یوں سمجھ لیے ہم 10 جنوری کو یا 11 جنوری کو مدینہ پاک پہنچے تھے، اور دوپہر میں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں سردی بہت ہے۔ ہاں کچھ لوگوں نے بھی بتایا، دوست احباب تھے وہاں پر۔ خیر ہم رات کو گئے، بس وہ مینار مسجد نبوی کے نظر آئے، سبحان اللہ دل خوش ہو گیا۔ کہتے ہیں اچھا میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے تھے جب آپ مدینہ شریف پہنچے نا تو وہ یوں کرتے تھے، سانس کھینچتے تھے اوپر کی طرف، کہتا ہے کہ یہ مدینے کی ہوا میں اپنے اندر لے رہا ہوں۔ اچھا میری جب یہ کیفیت ہے، آئے ہائے ہائے، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ مدینے کی ہوا بھی جب جسم میں جائے گی جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رات کو ہی پھر الحمدللہ گنبد خضرا کی زیارت ہوئی الحمدللہ۔ پھر وہ اب چونکہ وہ سلسلہ ہے، اب وہ اپلیکیشن کا نسک کے نام کی اپلیکیشن ہے، وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، اس میں پرمٹ دیا جاتا ہے، وقت دیا جاتا ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے۔ ہاں جی، سلامی کے لیے تو آپ باب السلام سے ہر نماز کے بعد جا سکتے ہیں، سلامی دے کر آپ آ گئے، لیکن وہ جو عین جنت کا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، جس کے بارے میں حضور نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو اس کے لیے آپ کو وہ اپلیکیشن کا استعمال کرنا پڑے گا، اور اس میں بھی ہارڈلی آپ کو 8 سے 9 منٹ دیتے ہیں، زیادہ نہیں دیتے، رش بے انتہا ہے، بے انتہا رش ہے۔ خیر وہ اپلیکیشن بھی ہمارے ساتھیوں نے ڈاؤن لوڈ کی، مختلف ساتھیوں نے۔ ہمارے بہت سے لوگ اس میں بیچارے پریشان، جن کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا، ان کے لیے ہے تھوڑی پریشانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ مدینہ پاک میں جو شرطے کھڑے ہوتے تھے بڑے نرم دل تھے وہ، تو بعض لوگوں کو ایسے بھی وہ نکال لیتے الحمدللہ، تو ایسا بھی ہوا۔ میں نے ایک تجربہ اور ایک نظریہ لوگوں کو دیا، اور یہ میرا آج کا نہیں، بارہا جب حاضری کا موقع ملا، اور انشاءاللہ اگلے سفر میں تو چونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، آپ کی والدہ بھی، میری والدہ بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، تو دیکھنے والے بھی جانا چاہیں تو آپ مظفر بھائی سے رابطہ کریں، ہمارے ساتھ چلیں، بڑی خوشی ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ جو میں تجربات کی بات کر رہا تھا اس پہ ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں ہم سے بھی بہت ساری جگہ مسٹیکس ہوئی ہوں گی، ہو سکتا ہے ہم ان کو وہ بھی فیسلٹیز جو دے سکتے تھے شاید وہ بھی نہ دے پائے ہوں، لیکن بہرحال اخلاقاً
میں الحمدللہ اپنے قافلے کے ساتھ جڑا رہا. آپ حیران ہوں گے کہ بعض دفعہ سامان ان کا زیادہ ہوتا تھا تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سامان اٹھا کے بسوں میں رکھا ہے. کیا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میرے دوست ہیں, میرے ساتھ منسلک ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ کی حاضری, مجھے جب میں نے غلاف کعبہ کو پکڑا تھا نا, مجھے کب کبی تو محسوس ہوئی تھی, ایک ڈر محسوس ہوا تھا کہ میرے گندے ہاتھ ہیں اور میں کس جگہ کو ہاتھ لگا رہا ہوں. لیکن مجھے رونا نہیں آیا تھا. کئی لوگ روئے, میرے قافلے, میری سسٹر, باقی جتنے احباب تھے, دھاڑے مار مار کے روئے. رونا آتا بھی ہے, دل تو میرا رو رہا تھا لیکن بظاہر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. لیکن مظفر صاحب واللہ آپ سے کہہ رہا ہوں, جیسے ہی میری آواز زندہ میں حضور کی جاری مبارکہ پہ نگاہ پڑی نا, مجھے پھوٹ پھوٹ کے رونا آ گیا, خود بخود رونا. اور جاتے جاتے بھی میں مڑ مڑ کے اس طرح تھا, اور یہ سامنے حضور کا روضہ اور میری پشت پیچھے کی طرف تھی, کیونکہ ہم کہتے ہیں پشت بھی حضور کے روزے نہیں کرنی. تو میں یوں ہاتھ باندھ رہا تھا تو بس آنسو ہی نکل رہے تھے, اور ایک ہی عرض تھی, یا رسول اللہ ہمیں قبول فرما لیجیے, یا رسول اللہ ہمیں قبول فرما لیجیے. بس اس کے بعد چونکہ موقع وہاں کم ہوتا ہے, پھر گنبد خضرا کے سامنے ہی الحمدللہ ہم نے تمام دوستوں کے سلام پیش کیے. میری ایک عادت ہے, میں وہاں پہ موبائل میں اپنا واٹس ایپ نکال لیتا ہوں. جنہوں نے کہا ہے وہ بھی, جنہوں نے نہیں کہا ان کا بھی الحمدللہ نام لے کر ان کی عرضیاں پیش حضور کی بارگاہ میں کرتا ہوں الحمدللہ. اس پہ مجھے بڑا ٹائم لگا, پھر ایف تک میں نے کانٹیکٹ اس وقت کیے, پھر باقی شام میں کیے, پھر باقی اگلے دن کیے, تاکہ کوئی رہ نہ جائے. ماشاء اللہ سے سبحان اللہ. یہ طریقہ ویسے بہت اچھا ہے, اگر کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کا نام ذہن میں آیا, کسی کا نہیں آیا, نہیں بھی آ سکتا, بالکل نہیں بھی. ہاں آپ نے تو ماشاء اللہ لازمی, پھر وہی میرا نام تو لازمی نہیں کیونکہ میرا کانٹیکٹس میں نام ہے. سر جو آپ نے بھی کیفیت اپنی بتا رہے تھے نا, میں صرف محسوس کر رہا تھا, اور میں اندر سے ایسا ہو رہا ہے بالکل نا جیسے نہیں ہوتا جسم کانپ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوں گی, میں تو یہ سوچ بھی نہیں پا رہا ہوں صحیح سے کہ وہ اس وقت آپ کا کیا حالت ہوگی. حقیقت یہی حالت تھی حضرت کہ بعض دفعہ ہم عرضیاں پیش کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. یہ تو ہم سوچ ہم یہ مانگیں گے, وہ مانگیں گے, لیکن یاد رکھیے گا یہ دربار مصطفیٰ ہے, یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کر دے. اور اس پہ ہمارا پھر عقیدہ کیا ہے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, میرے آقا کو معلوم ہے مظفر اور عاطف کو کیا چاہیے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سر بہت اچھا لگا سر آپ سے مل کے. آپ نے ہمارے دعائیں کی, بہت ساری بہنوں کی, زیادہ تر بہنوں کی ہمارے پاس جو ہے نا آئی ہوئی تھی. میں اپنے تمام دیکھنے والی اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی ماؤں کو ایک تو سلام بھی پیش کرتا ہوں, اور یہ نیت اور یہ دعا کرتا ہوں ربیع الاول شریف میں انشاءاللہ ایک خوبصورت منظم بہترین قافلہ ہم ترتیب دیں گے. آپ ہم سے رابطہ کریں, مظفر بھائی سے رابطہ کریں, انشاءاللہ ایک سہانا سفر آئیں مل کر حضور کی بارگاہ کا کرتے ہیں. ابھی سے تیاریاں کریں, اسباب آپ اختیار کریں, جو میں نے آپ سے کہا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں بلاوا آئے گا تو کام ہوگا, بلاوا آ چکا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ پہلے اللہ پاک کا حکم ہے, اپنے پاس جو اسباب ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ کا پاسپورٹ تیار نہیں ہے, تھوڑے تھوڑے جب پاسپورٹ کی پہلی سیڑھی پہ آپ قدم رکھ دیں, پھر نیت. اور کل میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ آپ کی عرضی پوری ہو گئی, کیونکہ حضور کا فرمان ہے آپ اللہ سے جس امید اور یقین کے ساتھ مانگو گے اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا. آپ امید, یقین, بھروسہ, توکل یہ کر لیں کہ آپ نے ربیع الاول میں جانا ہی جانا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ اللہ سے دعائیں مانگے, اسباب اللہ پاک خود عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین 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 آمین. جزاک اللہ سر, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ میں تو نیت کر چکا ہوں, ہمارے دیکھنے والے بھی نیت کریں گے کہ ہم انشاءاللہ ضرور بالضرور ربیع الاول میں جائیں گے. ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. بہت شکریہ. السلام علیکم.